اخلاق کے ایوان کی تعمیر ہے روزہ، اور قصر خرافات کی تدمیر ہے روزہ، جس میں نہ ریا ہے نہ کوئی مکر نہ کوئی دھوکا، اس حسن عبادت کی یہ تصویر ہے روزہ، شیطان تو انسان کا دشمن ہے پرانا، شیطان کے لیے قید ہے زنجیر ہے روزہ، وہ روح کا ہو یا کہ مرض ہو وہ جسد کا، ہر ایک مرض کے لیے اکسیر ہے روزہ۔ بے پناہ حمد و سپاس اس ذات گرامی کے لیے جس کے دستے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور بے پناہ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، جس کی وجہ سے آسمان کی برکتیں ہم پہ نازل ہوتی ہے اور زمین و آسمان کی بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور پرخلوص سلام اپنی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آپ سب ناظرین کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بشیر احمد ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کا اپنا پروگرام مہمان خدا لے کے حاضر خدمت ہے۔ میں آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی جانب سے سب سے پہلے سلام اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے تبریک و تہنیت اور مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم اس پورے مہینے کی حقیقت کو درک کر سکے اور روزے اور رمضان کا جو صحیح مفہوم اور جو صحیح حق ہے اس کو ہم ادا کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شریک رہیں گے اپنے ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے، مشوروں کے ذریعے سے، اور ہماری ٹیم نے اس پروگرام میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت کوشش کی ہے کہ اس کو ہر زاویے سے ایک منفرد شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، لہٰذا اس پروگرام میں آپ ہمارے جو حضرات ہوں گے مہمان، ان سے ان کی نصائح اور جو ان کی دلچسپ معلومات اور مشورے ہوں گے ان سے آپ استفادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے آئٹم ہیں پروگرام میں جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے، اور ہر پروگرام میں مختلف آئٹم اور مختلف رپورٹس آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک عظیم مہمان، ہم نے ان کو دعوت دی ہے پروگرام میں، لیکن باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ اللہم اللہم لک صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ آئیے پروگرام کے اس ابتدائی حصے میں ہم چلتے ہیں اپنے مولانا کے پاس، جن کو ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے اور جن کی گفتگو سے ہم مستفیض ہوں گے، اور ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا رمضان کی اہمیت، اور جو روزہ ہمیں رکھنا ہے اس رمضان میں اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے، کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے۔ جناب مولانا غلام حسین مخلصی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، آئیے ساتھ دیجیے ہمارا۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی اپنی طرف سے محترم ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک کی آمد کی بشارت دیتا ہوں اور اس کی تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی بہت بہت شکریہ، ہماری طرف سے بھی آپ مبارکباد قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی حقیقت کو سمجھنے کی اور درک کرنے کی۔ جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین سے یہاں پہ عرض کیا کہ آج پروگرام میں ہم رمضان کی اہمیت کے بارے میں آپ سے کچھ سننا چاہیں گے کہ رمضان جو ہے، ماہ مبارک رمضان، اس کی اہمیت قرآن کے زاویے سے، اور پھر اس کے بعد دوسری جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے
کہ خداوند متعال نے اپنے پاک اور مقدس آسمانی کتاب اور آخری کتاب میں ماہ مبارک کا نام انتہائی اہمیت کے ساتھ دیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، فرماتے کہ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، یعنی خداوند متعال اس آیے مبارکہ میں رمضان کی اہمیت کو یوں بیان فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کتاب الہی قرآن نازل ہوئی. خود قرآن کی کس قدر اہمیت ہے. قرآن ایک معجزہ جاویدان ہے کہ رسول اکرم کا ایک زندہ معجزہ ہے تا قیامت تک. بالکل. اس معجزے کا نزول اسی مہینے میں ہوا. یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ بہت سارے اسلامی احکامات ہیں لیکن ان تمام احکامات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. بہت سارے مہینوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. بالکل. صرف بہت سارے ایام کا تذکرہ قرآن میں، حتیٰ انبیاء علیہ السلام کی مولود کس دن وہ متولد ہوئے اس کی بھی قرآن میں ذکر نہیں کہیں بھی. کوئی بھی آیت آپ کو نہیں ملتی کہ فلان شخصیت اس دن اس کی ولادت ہوئی. لیکن مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ آپ دیکھیں کہ خداوند متعال انتہائی عظمت اور تکریم کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کے روح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کی کس قدر اہمیت ہے. اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو خدا کا ماہ کہا جاتا ہے. شہر اللہ. اور ماہ رمضان اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ خدا نے اپنی طرف اس کو منسوب کر دیا، ورنہ ہر مخلوق خدا کا ہے. تمام زمان خدا کا ہے، کوئی بھی زمان غیر خدا کا تو نہیں ہے. ماہ شعبان بھی خدا کا ہے. بالکل. خالق خدا ہے، سب کا صاحب وہی ہے، سب کا مالک وہی ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کو شہر اللہ کہنا، اللہ کا مہینہ کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے. البتہ ان احکامات اور آثار اور برکات کی وجہ سے جو اس مہینے میں خداوند متعال کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے. بالکل بجا فرما رہے تھے. اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ یہ خدا کا مہینہ ہے، اسے کہا بھی جاتا ہے شہر اللہ. اگرچہ سارے مہینے ہیں لیکن خاص اس کی ایک خصوصیت ہے اور اس کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے. تو یہ تو قرآنی زاویے سے آپ اس کی جو ہے نا بررسی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. کیا کچھ احادیث میں بھی اگر اس سلسلے میں وارد ہوا ہو؟ علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بلند پایہ کتاب بہار الانوار میں شیخ صدوق کے حوالے سے، یون اخبار رضاء شیخ صدوق کے حوالے سے ایک طویل خطبہ نقل فرماتے ہیں جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. خطبہ شعبانیہ کے ابتدائی الفاظ اس روایت کی بنا پر آپ یوں فرماتے کہ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے انسان تمہاری طرف رخ کیا ہے اللہ کے مہینے نے، شہر اللہ نے. قد اقبل الیکم ہوا شہر افضل الشہور. البتہ اس کے ابتدائی الفاظ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. 3 صفت اس مہینے کا بیان فرماتے ہیں. برکت، رحمت اور مغفرت. پھر فرماتا ہے کہ ہوا شہر افضل الشہور، رمضان وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بالاتر ہے. ایامہ افضل الایام، اور اس کے دن جو ہے وہ تمام دنوں سے بہتر ہے. ولیالیہ افضل اللیالی، اور اس کی راتیں بھی تمام راتوں سے بہتر ہے. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی جو گھڑیاں ہیں وہ تمام گھڑیوں سے بہتر ہے. تو یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ برکت سے کیا مراد ہے. بالکل بجا فرما. رسول اکرم کی اس روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان برکت لے کر آپ کے سامنے، تم لوگوں کے سامنے آیا ہے اور رخ کیا ہے. برکت در حقیقت جس میں خیر فراوانی ہو، فراوان نیکیاں ہو، ہر قسم کی خوبیوں سے بھرپور ہو، اس کو برکت کہا جاتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے
کہ خداوند متعال سے بندے قریب ہو سکتے ہیں. صحیح. اس میں مختلف دعائیں ہیں، مختلف اعمال ہیں، مختلف مناجات ہیں. خود ماہ مبارک روزہ ہے، یہ سب سے بہترین عمل جس کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. یہ برکت کا ایک نمونہ ہے. جس طرح سے مثلاً اگر دیکھنے میں ہم اسی چیز کو کہتے ہیں، مثلا اس چیز میں برکت ہے، چیز چھوٹی ہے لیکن اس میں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اس میں خیر کثیر ہے، فراوان ہے. مثال کے طور پہ جیسے اگر ہم ہر روز ایک آیت پڑھتے ہیں تو ایک آیت کا ہی ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اگر جہاں تک مجھے یاد ہے اگر اس میں ایک آیت پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں. بہت بہت شکریہ جناب مخلصی صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ جو دوسرے ہماری ٹیم نے آئٹمز تیار کیے ہیں ان کو دیکھتے اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ناظرین، گفتگو سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہمیں یقین ہے. تو یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ایک رپورٹ کا جو ہماری ٹیم نے تیار کی ہے، مہمان خدا کی ٹیم نے. تو اس رپورٹ کو دیکھتے اور رپورٹ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو یہاں اور کوئی نقطہ ہے؟ ناظرین حضرات، ماہ مبارک رمضان ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ہمارا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسجد میں آنے والے تمام مومنین پروردگار عالم کے مہمان ہوا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب ہم مہمانی میں جا رہے ہیں تو ہمیں میزبان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جب ہمارا میزبان ہمارا پروردگار ہمارا خالق ہو تو ہماری ذمہ داریاں کافی بڑھ جاتی ہیں، اور ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں کس طرح کے افعال انجام دیں، کس طرح کے کام کریں کہ ہمارا پروردگار ہم سے خوشنود اور راضی ہو. نماز اور روزے یہ تو انسان کا فریضہ ہے اور اسے انجام دینا ہی ہے ہر مسلمان کو، لیکن اس کے علاوہ جو ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو جو کام دوبالا کر دیا کرتے ہیں، وہ صلہ رحم ہے، وہ افطار ہے جو ہم مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں. اس مہینے میں ہمیں مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ چاہیے کہ ہم آئیں اور دیکھیں کہ معاشرے میں کون بھوکا ہے، مولا کائنات کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس کی بھوک کو ختم کریں. کون پریشان ہے، مولا کائنات کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس کی پریشانیوں کو ختم کریں. یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پروردگار عالم نے بہشت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے. ضرورت صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ ہم آگے قدم بڑھائیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے یہ کہیں کہ میرے معبود، اب تک جو کچھ ہوا تو اسے معاف فرما. یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم تیرے مہمان ہیں اور اپنے تمام اعمال اور افعال کو تیرے ذمے کرتے ہیں. اے میرے معبود، تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیری توفیق کے سائے میں اس مہینے کو بہترین طریقے سے گزار سکیں، روزوں کو انجام دے سکیں، عبادتوں کو انجام دے سکیں، اس کے ساتھ ساتھ مومنین کی خدمات کو بھی انجام دے سکیں. پروردگار عالم ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ اس کے سائے میں، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے سائے میں ہم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے. بالکل ہمیں ہر جہت سے آمادہ رہنا چاہیے. جب یہ شہر اللہ اور خدا کا مہینہ ہماری طرف رخ کر رہا ہے اور ہماری طرف آ رہا ہے، جس طرح سے مخلص صاحب نے بھی یہاں اشارہ کیا اور آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے قدم اٹھائیں اور اس مہینے کی طرف بڑھائیں، اور اس سے جو ثواب ہمیں حاصل ہوگا اور جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان سے بھی پورا استفادہ ہم کریں. تو آئیے ساتھ دیجیے ہمارا یہاں پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ برکت کی طرف اشارہ فرما رہے جی، ماہ مبارک رمضان برکت کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. جی تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس برکت سے استفادہ کریں. بالکل.
اب استفادہ نہ کر تو ہماری غلطی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو برکت کا دسترخوان بچھایا ہے، اب یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائیں۔ در حقیقت وہ خداوند متعال کے لیے اپنے قدم بڑھا کر اپنے فائدے میں کام کر رہا ہے، چونکہ خدا تو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو دیکھیں باقی مہینوں میں ہمیں جو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، وہ اختیاری کاموں پہ ملتا ہے۔ نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، مجبور تو نہیں ہے، زیارت پہ آپ اپنے مرضی سے جاتے ہیں، صلہ ارحام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اطعام دینا، مومنین کو کھلانا پلانا، احترام کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب اپنی مرضی کے کام ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ خداوند متعال نہ صرف ہمارے اپنے اختیاری کاموں پہ اجر دیتا ہے، نیک کاموں پہ، بلکہ جو ہم بلا اختیار کبھی طور پر غیر اختیاری کاموں پہ بھی اجر دیتا ہے۔ ان غیر اختیاری کاموں میں سے ایک خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا چپ چاپ سے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے وَصُمْتُ عبادہ وَصُمْتُ فِي وَصَمْتُ فِي عبادہ، خاموش رہنا بھی ماہ رمضان میں عبادت، اب کچھ نہ بولے، حتیٰ تلاوت قرآن پاک بھی نہ کرے، آپ خاموش رہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نومکم فی عبادہ، نوم الصائم عبادہ، حالانکہ سونا ایک اختیاری عمل، انسان مجبور ہو جاتے، سو جاتے، تھک کی وجہ سے سو جاتے ہیں، یا سانس لینا اختیاری عمل نہیں ہے، نفس لینا، سانس لینا، وہ انفاسکم فی تسبیح ہے۔ تو یہ خداوند متعال کی رحمت دیکھیں کہ وہ غیر اختیاری اعمال پر بھی ہمیں اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اجر اور پاداش دیتا ہے۔ اور ایک برکت یہ ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جاتی، گارنٹی ہے یہاں پر، ماہ رمضان میں گارنٹی ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دوسرے مہینے میں ہمیں پتہ نہیں ہے قبول ہو یا نہ ہو واقعا، مگر یہ کہ آپ جیسے اچھے افراد کوشش کریں، زحمت کریں، محنت کریں، شرائط کو اپنے اندر پیدا کرے تو بڑی زحمتوں سے ممکن ہے قبول ہو۔ لیکن اس مہینے میں حدیث مبارک میں ہے کہ وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مقبولہ، تمہارے اعمال اس میں قبول ہو جائیں گے۔ تو عملکم فیہ مقبول یہ روایت میں ہے، تو ہمارے اعمال کا قبول ہونے انتہائی عمل یہ باعث برکت ہے۔ اور کہنے والا کون ہے؟ پیغمبر رسول اکرم سے یہ روایت مروی ہے، یہ افضل مخلوقات اور اشرف الانبیاء ہے۔ تو ان کے اور ایک یہ ہے کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، باقی مہینوں میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، شرائط ہے، ہزاروں شرائط، مثلا دسوں شرائط ہیں، وہ مہیا ہو تو دعا قبول ہو۔ البتہ یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم بہت سارے اوقات ماہ رمضان میں دعا کیے، پچھلے سالوں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہوئی۔ وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہو، منتہا وہ دینے کا وقت فرق پڑتا ہے، کبھی ابھی دیتا ہے، کبھی آخرت کے دن رکھتا ہے۔ حتیٰ قیامت کے دن وہ افراد جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوئی وہ پشیمان ہوں گے، وہ تمنا کریں گے کاش ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی تو ہمیں اجر کی صورت میں آج مل جاتا۔ تو یہ برکات کے نمونے ہیں ماہ مبارک کے رمضان میں۔ صحیح، یہ تو رمضان کی برکت، رحمت اور اس کی جو مغفرت ہے اس مہینے میں، اس کے حوالے سے آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو رمضان کا تو میرے خیال سے ہمارے ناظرین کے لیے کافی حد تک یہ اہمیت اس کی واضح ہو گئی، اس کی ضرورت۔ کچھ روزے کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ روزہ جو اب اس مہینے میں ہمیں رکھنا ہے، اس مہینے کے روزے کے بارے میں کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں؟ روزے کی اہمیت کی بھی شبیہ ہے اسی رمضان کے ساتھ، چنانچہ خداوند متعال سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کریں۔ بہت سارے واجبات آپ دیکھیں، واجبات کی فہرست میں آپ احکام جو فقہی کتابوں میں موجود ہے کہ کون کون سے عمل واجب ہیں، پھر آپ آئیے قرآن مجید میں کہ کن واجبات کا نام قرآن میں آیا ہے، بہت کم ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ چند گنے چنے واجبات ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ میں کتب علیکم الصیام کا جملہ استعمال فرمایا خدا بند نے، یعنی واجب اور حتمی قرار دیا گیا ہے تمہارے اوپر روزہ۔
اور روزہ میں پچھلی امتیں بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہاں کما کتب علی الذین من قبلکم۔ البتہ بعض روایت میں ہے کہ الذین من قبلکم سے مراد، یہاں پر یہ سوال ممکن ہمارے ذہن میں آ جائے، کیا پچھلی تمام امتوں میں بھی یہ روزہ واجب تھا؟ اس کے بارے میں بعض روایت میں ہے کہ امتوں پہ روزہ واجب نہیں تھا بلکہ انبیاء پہ واجب تھا، انبیاء پہ واجب تھا، یعنی فقط انبیاء پہ واجب تھا، اما ان کی امتوں پر واجب نہیں تھا۔ یہ فقط امت خاتم الانبیاء کی اہمیت ہے، یعنی در حقیقت خاتم الانبیاء کی اہمیت ہے، اہمیت اور عظمت جس ہے۔ کی وجہ سے اس کی امت بھی اس نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ آخری زمانے میں اور آخری شریعت میں نہ صرف یہ روزہ رسول اکرم پہ واجب ہوا بلکہ ان کی امتوں پر بھی واجب قرار دیا گیا تاکہ وہ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہونا یہ اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ روزہ کے خواص اور خصوصیات مختلف ہے، وہ انشاءاللہ جی ابھی عرض کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں ایک اور آئٹم دیکھتے ہیں جو ہماری ٹیم نے تیار کیا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہماری ٹیم نے آج اس پروگرام مہمان خدا میں کچھ اہم ویب سائٹس کو نظر میں رکھا ہے جو قرآنی معلومات کے حوالے سے پر ہے، اور آپ ان ویب سائٹس کو چیک کر سکتے ہیں اور قرآنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری ٹیم نے کافی کوشش کی ہے کہ ان ویب سائٹوں کو ہر پروگرام میں کم سے کم ایک ویب سائٹ یا ویب لاگ آپ کو پہچانوائیں، آپ کو ان سے آشنا کرائیں تاکہ آپ بھی ان مطالب اور ان سائٹوں اور ویب سائٹوں اور ویب لاگوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی ویب سائٹ جو ہماری ٹیم نے آمادہ کی ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ ہی مل کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی سائٹ لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کا تعارف آج ہم اس شکل میں کرائیں گے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی بھی کوئی سائٹ بنی ہے جو صرف اردو میں ہے اور قرآن اور احادیث پر اس نے کام کیا ہو اور بہت عجیب و غریب کام کیا ہو۔ ناظرین، آپ ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں صحیح مسلم میں کہاں کیا لکھا ہے، صحیح بخاری میں کہاں کیا لکھا ہے، فلاں جہاں حدیث ہے، کیسے ہم دیکھیں، وہ عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے اور ضرورت ہے لیکن آپ کو ملتی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بھی سائٹ آپ دیکھیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں اور وزٹ کریں ہماری سائٹ کو۔ نام ہے اس سائٹ کا قرآنurdو.com یا دروس.com، دو نام ہے اس سائٹ کے۔ ناظرین، آپ دیکھنا نہ بھولیں اس سائٹ کو، آئیں دیکھیں، ہم خود چل کے دیکھتے ہیں کہ یار اس سائٹ کو کس طرح سے بنایا گیا ہے اور سجا کے بنایا گیا ہے۔ آئیے اس کی خوبصورت سائٹ کو ہم دیکھنے کے لیے دیکھیں۔ جب آپ اس کے اندر جائیں گے ایڈریس پہ اور سرچ کریں قرآنurdو.com تو سامنے کھل کے یہ آ جائے گا قرآنurdو.com اور دروس.com دونوں لکھا ہوا ہے اس پہ۔ آپ یہاں سرچ کریں، آپ کو کیا چاہیے آپ دیکھیں خود، آپ کو قرآن کے بارے میں کیا چاہیے۔ اس سائٹ پہ آنے کے بعد آپ خود سوچیں گے کہ ہم کو کیا ڈھونڈنا ہے۔ آڈیو، ویڈیو، قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، قرآن کی ترتیل، قرآن کی تحقیق، مجلسی قرات، آپ موجود ہونا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں قرآن، متن قرآن، تفسیر قرآن، آپ دیکھیں کتنی تفاسیر ہیں القرآن کی، اتنی زیادہ تعریف اس کے اندر ہے، اور جتنے بھی علوم قرآن کے ہو سکتے ہیں ان کی ذخیرے کیے گئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے فائدہ حاصل کریں تو آئیں، ان سائٹوں کو دیکھیں، ہماری سائٹوں کو وزٹ کریں۔ یہ تمام سائٹ صرف آپ کے لیے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں، اس میں جائیں، تلاش کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں، زندگی میں کچھ اپنے وہ کیفیت پیدا کریں جو ایک مسلمان کے دل اور قلب میں ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں، بدلو اپنے آپ کو، لاؤ دیکھو، دنیا کو دکھا دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کے سامنے آئے ہیں مسلمان بن کر، قرآنی مسلمان ہیں، اسلامی مسلمان ہیں، ہم کوئی اور مسلمان نہیں ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول چاہتا ہے، جو امام چاہتا ہے ہم سے، ہم وہ بن کے دنیا کے سامنے آئیں۔ کب ہوگا؟ جب ہم خود کچھ پڑھیں گے، کچھ دیکھیں گے، کچھ تلاش کریں گے، کچھ جستجو کریں گے۔ آئیے ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ہمارے ناظرین، نوجوان، بچے جو بھی ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس پورے ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ میرے نوجوانوں، تاکہ قرآنی مسلمان ہو سکو۔ آراستہ کرو اپنے آپ کو قرآن سے تاکہ آپ کے وجود کے اندر قرآن بس جائے، آپ کے وجود کے اندر اسلام بس جائے، آپ چلے بس جائے۔ جب آپ چلیں تو لگے کہ مسلمان جا رہا ہے، جب آپ بولیں تو لگے کہ آپ مسلمان ہیں۔
میرے نوجوانوں بس آخری بات کہہ دوں میرے بچوں، کوشش کرو قرآن کی طرف بڑھنے کی، قرآن سے فائدہ اٹھانے کی، قرآن سے سیکھنے کی۔ آپ اردو میں نہیں انگلش میں جائیں اور جانے کے بعد تلاش کریں۔ پھر میں ایڈریس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں جاؤ وزٹ کرو قرآن اردو.net یا دروس اردو.net۔ بھول لینا، آپ دیکھنا، آپ وزٹ کرنا نہ بھولیں ہماری ان سائٹوں کو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ناظرین پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، جب تک یہ مہینہ ہے تب تک ہمیں بہت ہی فرصت ملی ہے اور خداوند کریم کی طرف سے ایک ڈیل دی گئی ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن سے استفادہ کر سکیں۔ آئیے ساتھ دیجیے ہمارا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ روزے کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی ضرورت کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے۔ جی، ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ ہے، خود روزہ مہینے کے علاوہ، مہینے کی فضیلت کے علاوہ روزے کی جو فضیلت ہے، جی اس کے بارے میں بہت روایتیں ہیں۔ انسان روایتوں میں آپ جائیں تو حیران ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ روزے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے، ایسا لگتے ہیں۔ چنانچہ میں چند روایات کو آپ اگرچہ کے ہمارے احکام، اسلامی احکام جو ہے ہر زاویے سے جی یہی جی، نظر آتا ہے، ایک ہی ایسے جب ہے۔ ہم کھانے کے آداب جی کے جی، سلسلے میں روایتیں دیکھتے، آیتیں دیکھتے، اور اسی طرح سے ہر واقعی ایسا ہے۔ ایک فروات میں ایک چیز ہے۔ چنانچہ بعض مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں، چنانچہ یہ مہینہ در حقیقت ایک لحاظ سے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب ہے اور حضرت علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو جس میدان میں دیکھے منفرد نظر آتا ہے، جی عابد دیکھے تو گویا لگتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کا کام ہی عبادت ہے اور کچھ نہیں۔ میدان جنگ میں جائے تو صرف جنگجو ہے اور کچھ نہیں، اور اخلاق کے میدان میں تو صرف اخلاق ہی ہے۔ ایسا ہی واقعاً اہل بیت علیہ السلام ان تمام نمونوں کا مکمل نمونہ اور اسوہ ہے۔ تو فرماتے ہیں روزے کی اہمیت، روزے کو ایک آیت شریفہ میں نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو بعض روایتوں میں ہے صبر سے مراد روزہ ہے، حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ روزہ ایک بہترین ذریعہ توسل بھی ہے۔ چنانچہ آپ حالتا سورہ حالتا کی بیس میں آپ دیکھیں شان نزول کے بارے میں، حسنین علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے روزہ رکھنے کی نظر کی۔ تو روزہ در حقیقت مشکلات کو حل کرنے کا ایک توسل بھی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، کہ اب روزے سے متوسل ہو جائیں اور اپنے دنیاوی اور اخروی مشکلات کو روزے کے ذریعے حل کریں۔ تو روزے کی اہمیت میں سے ایک اہمیت یہ ہے، میں روایتوں کو عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک روایت بلکہ کئی روایت میں روزے کو زکوٰۃ ابدان کہا گیا ہے، بدن کی زکوٰۃ۔ ایک تو مال کی زکوٰۃ ہے جو گندم اور کشمش اور خرما وغیرہ پر ہے، ایک تو بدن کی زکوٰۃ، وہ ہے روزہ۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ در حقیقت طہارت اور پاکیزہ بنانا ہے، تو روزہ انسان کے جسم کو پاکیزہ بناتا ہے، اس لیے زکوٰۃ ابدان کہا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ در حقیقت ایک پردہ اور ڈھال اور سپر ہے، کس کے لیے؟ آتش جہنم اور انسان کے درمیان۔ الصوم جنۃ، بعض کتابوں میں ہے جنۃ من النار، یعنی جہنم کے لیے ایک سپر ہے کہ انسان روزہ رکھے تاکہ قیامت کے دن آتش جہنم سے انسان بچ جائے۔ اسی طریقے سے باقی اعمال اور روزے میں ایک منفرد فرق ہے جو باقی اعمال سے بالکل اس کو ممتاز کر دیتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے، باقی اعمال قابل خود نمائی ہے، ہاں اس میں انسان ریا کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، شو کر سکتا ہے اپنے انسان مسجد میں وقت پر جائے، صف اول میں بیٹھ جائے تو تھوڑا سا انسان شیطان کو وسوسہ زیادہ بناتا پڑھنے ہے۔ لگے۔ جی کوئی بھی عمل، آپ تلاوت قرآن دیکھیں، اس آواز آتی ہے، آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تو لوگ ان کو نظر آتا ہے۔ روزہ وہ واحد عمل ہے جو خدا ہی جانتا ہے کہ آپ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ جب تک آپ اظہار نہ کریں کوئی نہیں پہچان جز خدا کے کہ یہ شخص یہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں ہے کلو عملی ابن آدم ہوا لہو، بنی آدم کے تمام اعمال یعنی عبادات
اسی کے لیے ہے، ہاں، خود اس بنی آدم کے خود لیے بنا آدم کے لیے ہے، وہ اس کا فائدہ وہ خود اٹھائے گا. صحیح صحیح غیر الصیام، سوائے روزے کے، ہوا لی، خدا فرماتے کہ وہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، باقی اعمال اسی کے لیے ہے. پھر فرماتا ہے کہ اس حدیث میں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا جزا میں ہی دوں گا، یعنی میں ہی روزے کا جزا دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے. میرے لیے ہونے کا شاید مقصد یہی ہو، چنانچہ بعض علماء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس روایت کی تفسیر کرنے والے علماء نے، کہ خالص ترین عبادت جس میں ریا ممکن نہیں ہے، مگر انسان خود اظہار کرے کہ میں روزہ ہوں، میں فلان ہوں، تو الگ بات ہے، ورنہ جب تک خود اظہار نہ کرے ممکن نہیں کہ کوئی اس میں ریا کا پہلو آ سکے. چنانچہ ایک اور روایت میں ہے، اسی روایت کی الصوم جنۃ من النار، معانی الاخبار میں مرحوم شیخ صدوق نے اس کی تشریح یوں کی ہے، انما قال ذلک، کیوں فرمایا کہ روزہ جہنم کے لیے سپر ہے، آگ کے لیے سپر ہے. انما قال ذلک اس لیے فرمایا لأن الصوم نسک باطن، کیونکہ روزہ ایک باطنی عمل ہے اور باطنی عبادت ہے. ہاں اس سے کوئی باقی عبادت ظاہر ہے لیکن یہ ایک باطنی عبادت ہے. لیس فیہ نزعۃ الشیطان ولا مراعۃ للناس، اس میں نہ شیطان اس میں انسان کو اکسا سکتا ہے اور نہ لوگوں کے لیے دکھاوا ہے، لہٰذا یہ جہنم کے لیے کیا ہے؟ سپر ہے. تو یہ ایک منفرد کر دیتا ہے کہ یہ باطن ہونا کہ روزے کو باقی عبادات اور اعمال سے. صحیح. اب ایک چیز یہاں پہ، اب جب رمضان کی اہمیت بھی ہمارے لیے واضح ہوگی، روزے کی اہمیت بھی واضح ہوگی کہ روزہ ہی وہ منفرد عمل ہے جس میں انسان ریا نہیں کر سکتا، باقی سارے اعمال دکھاوا ہوتا ہے. صدقہ دے رہا ہے تو 2 روپیہ زیادہ ہی دے گا مثلا، چونکہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، یا ہو سکتا ہے اس طرح کے بہت سارے اعمال ہو. تو جب ایک اور پہلو کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ احادیث میں بھی آیا اور آپ سے ہی ہم نے استفادہ کیا علماء سے ہی، کہ اب دسترخوان الہی بچھ گیا ہے، دسترخوان الہی پہ جا کے انسان کو جانا ہے اور یہاں پہ خدا کے حضور جا کے ان نعمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے استفادہ کرنا ہے. کچھ ان شرائط اور آداب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح سے اس دسترخوان پہ جائیں اور خدا کے یہاں مہمان بن کے جائیں. اور ان یہ جو مہمان نواز تو خود خدا ہے، تو جب خداوند کریم مہمان نواز ہے تو ہم جو ہے ہم جا کے وہاں پہ مہمان بن کے جا رہے ہیں، تو ہمیں کن چیزوں کی مراعات کرنی چاہیے؟ ایک خصوصیت ماہ رمضان اور روزے کی یہی ہیں، باقی عبادتوں کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ عبادت کرنے والا مہمان خدا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان میں روزے کے بارے میں کہا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں پکارا گیا ہو، بلایا گیا ہے اللہ کے مہمان کی طرف، دعوت ان کی طرف سے، دعوت ان خدا کی کی طرف سے، اور ہم مہمان ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں. جب ہم عام میزبانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے دوست کے پاس، اپنے والدین کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، بھائی کے گھر میں، یا کسی اور احباب کے گھر میں جاتے ہیں، یا کسی بڑے عالم کے گھر میں جاتے ہیں، یا کسی بھی شخصیت کے گھر میں جاتے تو انسان تیاری کرتے ہیں، ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے کہ کہیں میزبان کو برا نہ لگے. یہ تو عرفی ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مناسب لباس پہنتا ہے اور مناسب طریقے سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور مناسب رویے سے وہ پیش آتا ہے، سلام کرنا وغیرہ نہ ہو. تو یہاں پر بھی روزہ دار کو چاہیے کہ جب ہم خدا کی مہمانی میں جا رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ان تمام کاموں سے پرہیز کرے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جس سے خداوند متعال ناراض ہوتا ہے. چنانچہ خطبہ شعبانیہ میں اس کا اشارہ ہوا ہے. اس روایت میں طبق روایت، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روایت سے بھی استفادہ کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک اور آئٹم ہم دیکھتے ہیں، ایک رپورٹ ہے اور اس کے بعد آپ کی گفتگو سے ہم استفادہ کریں گے. تو ناظرین، یہاں پہ ہماری ٹیم نے ایک اور رپورٹ تیار کی ہے، خاص کر احکام روزہ کے بارے میں، چونکہ روزے کے سلسلے میں ہمیں کچھ شرعی احکامات صادر ہوئے ہیں جن کی مراعات ہمیں کرنی چاہیے. کس چیز سے روزہ باطل ہوتا ہے، کسی سے باطل نہیں ہوتا، روزے کی کون سی قسم ہے آج جس کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، سفر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے بہت سارے احکام جو روزے کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں. اسی کے سلسلے میں آج ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جو عالم دین آپ کو روزے کے احکام کے بارے میں کچھ ضروری معلومات
بیان کریں گے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے, پروگرام دیکھتے رہیے مہمان خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے سلسلے کے مسائل میں یہ مسئلہ بہت مہم اور ضروری ہے, وہ ہے یوم الشک کا مسئلہ. یوم الشک ماہ مبارک شعبان کی 29ویں اور کے بعد 30واں دن, اسی طریقے سے رمضان کے آخری دن یعنی 30واں دن. اس سلسلے میں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30ویں تاریخ ہے, شوال کی پہلی تاریخ ہے یعنی عید ہے, یا رمضان کی 30ویں تاریخ ہے. اس دن کا نام یوم الشک ہے. اس سلسلے میں بہت سے فقہی مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اگر روزہ رکھنا ضروری ہے تو شعبان کی نیت سے رکھیں یا ماہ مبارک رمضان کی نیت سے رکھیں. اگر عید ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے, اگر عید نہیں ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا واجب ہے. اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اس سلسلے کو اس طریقے سے فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ یوم الشک یعنی 30ویں شعبان کو یا ماہ مبارک شعبان کی آخری تاریخ کو آپ شعبان کی نیت سے روزہ رکھیں. اگر وہ پہلی رمضان ہوگی تو خود بخود ماہ مبارک رمضان میں روزہ شمار ہو جائے گا, اور اگر پہلی رمضان نہیں ہوگی تو مستحبات میں اس کا شمار ہوگا. اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کی آخری تاریخ کو بھی آپ ماہ مبارک رمضان کی نیت سے اس کو روزہ رکھیں. اگر وہ عید کا دن ہوگا جیسے پتہ چلے ویسے ہی افطار کر لیں, اور اگر وہ عید کا دن نہیں ہے تو وہ آپ کا روزہ شامل ہوگا. ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ماہ مبارک رمضان کی آمد کے بارے میں اسے اطلاع نہیں ہے اور یوم الشک کو اس نے روزہ نہیں رکھا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے, اور اذان ظہر یعنی زوال سے پہلے پہلے اسے متوجہ ہو کہ میرے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے, تو اگر اس وقت وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا, اور اگر پہلی رمضان ہوگی تو اس کا روزہ محسوب ہوگا. ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کسی نے شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ باطل ہوگا. صرف اور صرف یوم الشک میں شعبان کے مہینے میں شعبان کی نیت سے روزہ رکھنا جائز ہے. رمضان کی نیت سے اگر روزہ رکھا جائے گا تو روزہ باطل ہوگا, اور اگر وہ پہلی رمضان بھی ہوئی تو اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام مہمان خدا میں آپ کو پھر سے خیر مقدم عرض کرتے ہیں. آئیے یہ جو لمحات ہے آخری اس پروگرام کے اپنے یہاں مہمان سے استفادہ کرتے ہیں. جی قبلہ, آپ فرما رہے تھے اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ مہمان کو کس حیثیت سے جانا چاہیے. مہمان کو میزبان کے پاس جانے کے لیے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے میزبان ناراض ہوتا ہے. یہ عرفیات میں بھی ہے, بالکل عام طور بھی یہی کرتے ہیں ہم, جب کسی کے پاس جاتے ہیں یہی کرتے ہیں. تو خداوند متعال سے بڑھ کر کوئی میزبان تو ہے نہیں اس کائنات میں, چونکہ ہم سب اس کے مخلوق ہیں. انبیاء ہو, اولیاء ہو, ائمہ طاہرین ہو, عام انسان ہو, جاندار ہو, بے جان ہو, سب اسی کے مخلوق ہیں اور سب اس کے زیر سائے ہیں اور زیر نظر ہیں, اور ہمیشہ مسلسل وجود اسی سے عطا ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا جب ایک عظیم خالق کے سامنے جب انسان کو جانا ہو تو ظاہر ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. چنانچہ خطبہ شعبانیہ میں بھی جب مولا متقیان نے پوچھا رسول اکرم سے کہ افضل اعمال کیا ہے اس مہینے میں, ماہ مبارک رمضان کے بہترین عمل, تو ہم تو شاید دعائے کمیل پڑھنا بہترین عمل ہو, یا دعائے ندبہ پڑھنا بہترین عمل ہو, یا فلاں نمازیں پڑھتے رہنا, لیکن جواب یہ آتا ہے افضل الاعمال ترک محارم اللہ, حرمت الہی اور جن چیزوں سے خدا ناپسند ہے اور جو چیزیں خدا کے نزدیک متنفر ہیں ان سے بچنا بہترین عمل ہے ماہ مبارک
رمضان میں یعنی حرام کاموں سے ہمیں حرام کاموں سے بچے، بچے انسان. حرام کاموں سے بچے. بہت بہت تو یہ شکریہ. بہترین عمل ہے ماہ مبارک رمضان میں. بہت بہت شکریہ مخلصی صاحب، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت استفادہ کیا آپ سے، امید ہے کہ ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. آپ سے یہیں پہ خداحافظی کرتے ہیں. تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے. امید ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اپنی رائے اپنے مشوروں کے ذریعے سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. امید ہے کہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. خدا حافظ. نے اپنے پاک اور مقدس آسمانی کتاب اور آخری کتاب میں ماہ مبارک کا نام انتہائی اہمیت کے ساتھ دیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، فرماتے کہ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، یعنی خداوند متعال اس آیے مبارکہ میں رمضان کی اہمیت کو یوں بیان فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کتاب الہی قرآن نازل ہوئی. خود قرآن کی کس قدر اہمیت ہے. قرآن ایک معجزہ جاویدان ہے کہ رسول اکرم کا ایک زندہ معجزہ ہے تا قیامت تک. بالکل. اس معجزے کا نزول اسی مہینے میں ہوا. یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ بہت سارے اسلامی احکامات ہیں لیکن ان تمام احکامات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. بہت سارے مہینوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. بالکل. صرف بہت سارے ایام کا تذکرہ قرآن میں، حتیٰ انبیاء علیہ السلام. رپورٹس آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. آج بھی ہمارے ساتھ ایک عظیم مہمان، ہم نے ان کو دعوت دی ہے پروگرام میں، لیکن باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ اللہم اللہم لک صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آئیے پروگرام کے اس ابتدائی حصے میں ہم چلتے ہیں اپنے مولانا کے پاس، جن کو ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے اور جن کی گفتگو سے ہم مستفیض ہوں گے. اور ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا رمضان کی اہمیت، اور جو روزہ ہمیں رکھنا ہے اس رمضان میں اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے، کیا ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے. جناب مولانا غلام حسین مخلصی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. آئیے ساتھ دیجیے ہمارا. قبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی اپنی طرف سے محترم ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک کی آمد کی بشارت دیتا ہوں اور اس کی تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے بھی آپ مبارکباد قبول کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی حقیقت کو سمجھنے کی اور درک کرنے کی. جیسے کہ میں نے اپنی ناظرین سے یہاں پہ عرض کیا کہ آج پروگرام میں ہم رمضان کی اہمیت کے بارے میں آپ سے کچھ سننا چاہیں گے کہ رمضان جو ہے، ماہ مبارک رمضان، اس کی اہمیت قرآن کے زاویے سے، اور پھر اس کے بعد دوسری جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند متعال اپنی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آپ سب ناظرین کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بشیر احمد ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کا اپنا پروگرام مہمان خدا لے کے حاضر خدمت ہے. میں آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی جانب سے
سب سے پہلے سلام اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے تبریک و تہنیت اور مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم اس پورے مہینے کی حقیقت کو درک کر سکیں اور روزے اور رمضان کا جو صحیح مفہوم اور جو صحیح حق ہے اس کو ہم ادا کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شریک رہیں گے اپنے ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے، مشوروں کے ذریعے سے، اور ہماری ٹیم نے اس پروگرام میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت کوشش کی ہے کہ اس کو ہر زاویے سے ایک منفرد شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ لہٰذا اس پروگرام میں آپ ہمارے جو حضرات ہوں گے مہمان، ان سے ان کی نصائح اور جو ان کی دلچسپ معلومات اور مشورے ہوں گے ان سے آپ استفادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے آئٹم ہیں پروگرام میں جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے، اور ہر پروگرام میں مختلف آئٹم اور مختلف اخلاق کے ایوان کی تعمیر ہے روزہ، اور قصر خرافات کی تدمیر ہے روزہ، جس میں نہ ریا ہے نہ کوئی مکر نہ کوئی دھوکہ، اس حسن عبادت کی یہ تصویر ہے روزہ، شیطان تو انسان کا دشمن ہے پرانا، شیطان کے لیے قید ہے زنجیر ہے روزہ، وہ روح کا ہو یا کہ مرض ہو وہ جسد کا، ہر ایک مرض کے لیے اکسیر ہے روزہ۔ بے پناہ حمد و سپاس اس ذات گرامی کے لیے جس کے دستے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور بے پناہ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، جس کی وجہ سے آسمان کی برکتیں ہم پہ نازل ہوتی ہے اور زمین و آسمان کی بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور پرخلوص سلام